انسان کی جو تخلیق کی ہے، اس کو جو جامع بنایا ہے، مرکب بنایا ہے کن چیزوں کا؟ ایک انسان کا جسم ہے جو گوشت پوست کا ہے، جو انسان کے جو اعضاء ہیں، ظاہری اعضاء ہوں یا باطنی اعضاء ہوں، اسی طریقے سے ایک انسان کی روح ہے۔ تیسری چیز انسان کی جو ہے وہ نفس ہے۔ تو انسان مرکب ہے تین چیزوں کا، ایک جسم کا، روح کا اور نفس کا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الشیطان لکم عدو مبین، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان کو جو مرکب کیا ہے، انسان کی جو تخلیق کی ہے اور اس کو جو جامع بنایا ہے، مرکب بنایا ہے کن چیزوں کا؟ ایک انسان کا جسم ہے جو گوشت پوست کا ہے، جو انسان کے جو اعضاء ہیں، ظاہری اعضاء ہوں یا باطنی اعضاء ہوں، اسی طریقے سے ایک انسان کی روح ہے، اور پھر تیسری چیز انسان کی جو ہے وہ نفس ہے۔ تو انسان مرکب ہے تین چیزوں کا، ایک جسم کا، روح کا اور نفس کا۔ تو لہذا اب یہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کا جسم ہے، اس کی جو ضروریات ہیں، اس کی جو خوراک ہے، اس کی جو لوازمات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے مختلف رکھے ہیں۔ جسم کیونکہ مٹی سے بنا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ مِنْ صَلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اللہ تعالیٰ جگہ جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی اور گارے سے انسان کو مرکب کر کے اس کی جو خمیرہ بنتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو تخلیق کی ہے جسم کی، وہ اللہ تعالیٰ نے کس سے کی ہے؟ وہ مٹی سے کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کیونکہ مٹی سے بنایا، اور آدم کا مطلب ہی یہی ہے کہ عدیم الشیء، ایک مطلب کیا ہے کہ کسی چیز کی اصل کا ہونا، اور اس کا ایک معنی بھی یہی ہے کہ وہ پتلا جو مٹی اور پانی سے جس کا جو مادہ ہے اس کو تخلیق کیا گیا ہو۔ کلکم من آدم و آدم من تراب، اللہ فرماتے ہیں کہ تم سب بنی آدم کی اولاد ہو، آدم سے پیدا ہوئے، اور آدم من تراب، اور آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا۔ زمین سے تخلیق ہوئی ہے، مٹی سے ہوئی ہے جسم کی، تو اس کی جو ضروریات ہیں، اس کی جو غذا ہے، اللہ تعالیٰ نے مٹی میں ہی رکھی ہے۔ آپ دیکھیں، یہ پھل، فروٹ، اجناس، یہ ساری چیزیں مٹی سے پیدا ہوتی ہیں اور زمین سے پیدا ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جسم کی جو بقا کے جو اسباب ہیں وہ مٹی میں رکھے ہیں۔ جب انسان ختم ہو جاتا ہے، جب انسان کو موت آ جاتی ہے، تو پھر اس کو مٹی میں ہی ڈال دیا جاتا ہے، یعنی جہاں کا خمیر ہوتا ہے وہیں پر اس کو لوٹا دیا جاتا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ اللہ فرماتے ہیں اسی سے پیدا کیا گیا، اسی میں تمہیں دوبارہ لوٹایا جائے گا، اور دوبارہ تمہیں اسی میں سے اٹھایا جائے گا۔ یہ تو بات ہو گئی انسانی جسم کی، اور جسم جو ہے ناظرین، اس کو زوال ہے، اس کے اندر اللہ نے بقا نہیں رکھی ہے۔ یہ بیمار ہوگا، یہ کمزور ہوگا، ایک دن ہوتے ہوتے یہ بالکل ختم ہو جائے گا، مٹی میں مل جائے گا، خاک ہو جائے گا۔ یہ تو انسان کا جسم ہے۔ ایک چیز ہے روح، جو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کا مادہ اللہ تعالیٰ ماں کے رحم میں تخلیق کرتے ہیں، تو جب 120 دن کا ہو جاتا ہے نا، ہو گیا نا، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ جو نطفہ، علقہ، مضغہ، یہ سارا جو پروسیس ہے، یہ آلموسٹ 9 مہینے تک جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے، لیکن انسان کی روح جو ہے اس کے جسم کے اندر ڈال دی جاتی ہے وہ 120 دن کے بعد، یعنی 4 مہینے کے بعد۔
4 مہینے کے بعد روح کو ماں کے رحم کے اندر جو بچہ تخلیق پا رہا ہوتا ہے، تشکیل پا رہا ہوتا ہے، اس کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے اندر اس کو ڈال دیا جاتا ہے۔ اور پھر جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ روح اور جسم کا جو ہے وہ مرکب ہوتا ہے، اور انسان اسی کو کہتے ہیں۔ جب روح جسم سے نکل جاتی ہے تو انسان پھر اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو مردار کہا جاتا ہے، اس کو میت کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں ایک انسان ہے، زندگی میں میرا نام عبدالوہاب ہے، سب کہتے ہیں عبدالوہاب عبدالوہاب عبدالوہاب، اور جیسی ختم ہوں گا، انتقال ہو جائے گا، اسی لمحے عبدالوہاب کا انتقال ہو گیا، وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب کیا ہے کہ جی اس کی ڈیڈ باڈی کہاں ہے؟ اس کی میت کو لے آؤ، لاش کو لے آؤ، ڈیڈ باڈی کو جو ہے رکھ دو، میت کو غسل دے دو، میت کو اٹھا لو، اس کو کفن دے دو، اس کی قبر تیار ہو گئی ہے۔ اب کیا ہے؟ فوراً نام بھی ختم، وہ ساری چیزیں ختم، اب ہم اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ میت کہہ رہے ہیں۔ میت کہاں ہے؟ کوئی یہ نہیں کہتا عبدالوہاب کہاں ہے، اس کو کفن دے دو، غسل دے دو، کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہوتا ہے، کہہ رہے تھے میت کدھر ہے، میت کو لے آؤ، ڈیڈ باڈی کہاں ہے، اس طرح سے ہم باتیں کرتے ہیں۔ یعنی وہ سارا والد محترم، چاچا، ماموں، خالہ، شوہر، خالو، مامی، سب کچھ ختم، سارے رشتے ختم۔ دیکھیں یہ انسان کی حقیقت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اب اس انسان کو زوال دے دیا، ختم کر دیا۔ لیکن روح جو ہے وہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، آپ فرما دیں روح جو ہے امر ربی ہے، وہ اللہ کا حکم ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوگا انسان کے جسم میں داخل ہو جاتی ہے، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو انسان کے جسم سے نکال دیتا ہے۔ اب جب روح انسان کے جسم سے منقطع ہو گئی اور بالکلیہ منقطع ہو گئی تو اس کو کہتے ہیں موت، کہ یہ کیا ہو گیا؟ اس کی موت واقع ہو گئی۔ دنیا کے اندر جسم جو روح جو ہے وہ جسم کے تابع ہے، یہ بات آپ ذہن میں بٹھائیں، روح جسم کے تابع ہے۔ جب جسم کو تکلیف پہنچے گی، اذیت پہنچے گی، کسی نے جسم پہ تلوار چلا دی، چھری چلا دی، جسم کو کاٹ دیا، گردن کاٹ دی، گولی مار دی، تو اب جسم کمزور ہوا، جسم کے اندر سے خون نکلا، جسم کے اندر طاقت ختم، روح اس کے اندر سے نکل جاتی۔ جب آدمی کسی بلندی سے گر گیا، کہیں دب گیا، کسی چیز کے نیچے آ گیا، پانی میں ڈوب گیا، کہیں جسم کے اندر طاقت ختم ہو گئی تو روح اس کے اندر سے نکل جاتی ہے۔ تو روح جسم کے تابع ہے، لیکن آخرت کے اندر جو ہے وہ جو جسم ہوگا وہ روح کے تابع ہوگا۔ دنیا میں تو روح جسم کے تابع ہے، لیکن آخرت کے اندر جسم بھی جو ہے وہ روح کے تابع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح سے مرکب کیا۔ تو یہ تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ بھئی روح کیا چیز ہے اور جسم کیا چیز ہے۔ اب روح اللہ کا امر ہے، آسمانوں سے آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بقا، اس کی جو غذا ہے اس کو بھی آسمانوں کے سے نازل فرمایا۔ اب روح کی غذا کیا ہے؟ اب روح کی غذا جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا ذکر ہے، اور درود شریف ہے، اور یہ ساری چیزیں روح کی غذا ہیں۔ عبادت ہے، عبادت کرنے سے انسان کی روح مضبوط ہوتی ہے، ذکر اذکار ہے تو اس سے انسان کی روح مضبوط ہو جاتی ہے۔ لیکن آج کی دنیا جو ہے ناظرین، وہ اس کی پوری جو محنت ہے، اس کی جو پورا جو فوکس ہے وہ انسان کے جسم کے اوپر ہے، وہ روح کے اوپر نہیں ہے۔ پوری محنت جسم کے اوپر ہو رہی ہے، جم بنے ہوئے ہیں، اور ہیلتھ کیئر سینٹر بنے ہوئے ہیں، ہاسپٹلز بنے ہوئے ہیں، میڈیکل اسکول، کالجز، اور اس طرح سے کلینکس، ساری چیزیں ہیں، اور یہ ساری کی ساری کس چیز کے لیے ہیں؟ یہ جسم کے لیے ہیں، کہ جسم کو پکڑا جائے، جسم کو صحت مند رکھو، جسم کو یہ جتنی آپ کے سامنے آج ایک ملٹی ملین پاؤنڈ کی انڈسٹری ہے، خاص طور پہ جو کریمز ہیں اور اس طرح سے کاسمیٹکس ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ سارا جسم کی کو خوبصورت بنانا، جسم کو سنوارنا، جسم کے لیے ہے۔ لیکن روح کے لیے آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ روح جو ہے، روح کو مضبوط کرنا ہے، اور جسم بیمار ہو جائے تو 10,000 علاج موجود ہیں، روح بیمار ہو جائے تو اس کا کیا علاج ہے؟ تو لہذا جس موضوع کی طرف میں لے جانا چاہ رہا ہوں، اس سے پہلے آپ کو مقدمے کے طور پہ یہ باتیں سمجھنا ضروری تھیں، تو اب یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ اب تیسری چیز ہے ناظرین جس کو نفس کہا جاتا ہے۔ یہ جو نفس ہے نا، اب انسان کا جو دشمن ہے وہ 2 چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے کہا کہ تمہارے جو دشمن ہیں وہ 2 ہیں۔ ایک جو ہے وہ شیطان ہے، ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ بالکل اس نے اپنی دشمنی کو اعلان کیا ہوا ہے کہ وہ
یعنی کہتا ہے کہ میں تمہارا دشمن ہوں۔ لیکن دشمن دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ دشمن ہوتا ہے جو علی الاعلان اپنی دشمنی کا اعلان کرتا ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کا دشمن ہے، تو آپ اس سے چوکنا رہتے ہیں، آپ اس سے بچاؤ کے ساتھ رہتے ہیں، تدابیر اختیار کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ بھئی یہ میرا دشمن ہے۔ اور ایک ہو جو دشمن تو ہو آپ کا، لیکن وہ علی الاعلان نہ ہو، چھپا ہوا ہو، اور وہ آپ کی جڑیں کاٹ رہا ہو، آپ کے ساتھ ہو، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا دشمن ہے۔ تو شیطان تو کھلا دشمن ہے، اور وہ علی الاعلان دشمن ہے۔ کم سے کم ہم اس کو یہ کریڈٹ تو دے دیں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی میں تمہیں بہکاؤں گا۔ اس نے اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کے جلال کی قسم کھا کر کہا کہ اے اللہ، میں تیری اس مخلوق کو، تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، میں اس کو ضرور جو ہے وہ کیا کروں گا، بہکاؤں گا، کہ سامنے سے، پیچھے سے، آگے سے، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، تو میرے بندوں کو بہکاتا جائے گا اور وہ توبہ کرتے جائیں گے، میں بھی ان کو معاف کرتا جاؤں گا۔ تو کم سے کم شیطان کو یہ کریڈٹ دے دیں کہ وہ اپنی دشمنی کا اعلان کرتا ہے، اور علی الاعلان آپ کے ساتھ، میرے ساتھ دشمنی کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو ہو گیا شیطان۔ اور دوسرا جو دشمن ہے ناظرین، وہ ہے نفس۔ یہ نفس جو ہے یہ بڑی خطرناک جو ہے دشمنی کرتی ہے، اور یہ انسان جو ہے، دیکھیں اب انسان کے اندر جو اکثر انسان جو ہیں وہ نفس لوامہ کا شکار ہوتے ہیں، اور ایک بہت بڑا طبقہ نفس امارہ کا بھی ہوتا ہے، ان کی جو نفوس ہوتی ہیں۔ اب جو نفوس کی جو قسمیں کی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا نا، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ اب یہ جو نفس امارہ ہے جو ہمیشہ انسان کو برائی کی دعوت دیتی ہے اور برائی کی طرف راغب کرتی ہے، یہ خطرناک دشمن ہے انسان کا، یہ نفس جو ہے، کیونکہ یہ کھلم کھلا دشمن نہیں ہے، یہ آپ کا داخلی دشمن ہے، اور یہ اندر رہ کر آپ جڑوں کو کاٹتا ہے۔ اب کیا ہے کہ اب انسان نفس کا غلام بن چکا ہے، نفس امارہ کا جو ہے وہ غلام بن چکا ہے۔ اب دیکھیں یہ اس وقت جو حالت ہے دنیا کی اکثر انسانوں کی، وہ یہی ہے کہ وہ اپنے نفس کے جو ہے وہ غلام بن چکے ہیں۔ قرآن کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا۔ اب کیا ہے کہ ہر وقت اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش میں ہیں ہم لوگ۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر یہ ساری جو محنت ہو رہی ہے، یہ ساری جو جستجو ہے، یہ ساری کس چیز کی طرف ہے؟ یہ خواہشات کو پورا کرنے کی طرف ہے۔ انسان خواہشوں کا غلام بن چکا ہے۔ دیکھیں ایک انسان تجارت شروع کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی میری دکان ہے، ایک دکان کی 4 دکانیں ہو جائے، 4 ہو جاتی ہے وہ کہتا ہے 8 ہو جائے، 8 ہو جاتی ہے کہتا ہے 10 ہو جائے، 10 ہو جاتی ہے کہتا ہے 20 ہو جائے۔ اب دیکھیں خواہشات بڑھتی چلی جا رہی ہیں، انسان بوڑھا ہو رہا ہے، خواہشات اس کی جوان ہو رہی ہیں، اور خواہشات ختم ہی نہیں ہو رہی۔ بالکل انسان مرنے کے قریب ہے، موت سے لڑ کر آیا، کورونا کا شکار ہو گیا، کینسر کا شکار ہو گیا، ڈاکٹروں نے کہا بس دعا کریں، اللہ نے صحت دے دی، ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہونے کے بعد ابھی پھر وہی باتیں کر رہا ہے کہ جی میں نے بڑا مکان بنانا ہے، میں نے فلاں پراپرٹی خریدنی ہے۔ بھائی ابھی تو بیمار تھا اور بالکل موت کے قریب تھا، تو تم تو ابھی موت کو قریب سے دیکھ کر آئے ہو، تو تمہاری پھر خواہشات بڑھتی چلی جا رہی ہیں کہ بھئی ابھی فلاں گاڑی لینی ہے، فلاں کام کرنا ہے، فلاں، یعنی اور زیادہ جو ہے خواہشات بڑھ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے، جو فرمایا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ یہ جو دھوکہ کہا دنیا کی زندگی کو، ایسے تو نہیں کہا ناظرین۔ اب دیکھیں نا انسان 70 سال کا ہو گیا، اب ایک شخص 70 سال کا ہے اور بیٹھ کر وہ جو پلاننگ کر رہا ہے، منصوبہ بندی کر رہا ہے، وہ منصوبہ بندی جو ہے اس میں تو ابھی 10-15 سال لگیں گے اس منصوبوں کو پورا ہونے میں۔ اب کوئی آدمی سے سوال پوچھے کہ بھائی تم 70 سال کے ہو گئے ہو اور تمہیں پورا یقین ہے کہ تم 15 سال تک زندہ رہو گے؟ تو وہ اس طرف اس کا دھیان ہی نہیں جا رہا۔ یہ جو ہمارا جو اندرونی دشمن ہے نفس، اور خاص طور پہ نفس امارہ، اس کے ہم غلام بن چکے ہیں، اور یہ ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے۔ اس نے ہمیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، قرآن کہتا ہے کہ لوگوں پر حساب کا دن قریب آ گیا، لیکن وہم فی غفلۃ معرضون، وہ غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور اعراض کر رہے ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل اللہ کی طرف، ان کے دل آخرت کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے۔ اب نفس امارہ کیا کر رہی ہے؟ وہ اس کو اسی چیز کی طرف لگا رہی ہے، ہمیشہ برائی۔ ہر وقت کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ نفس امارہ ان کو اپنا غلام بنا چکی ہوتی ہے کہ سوائے برائی کے ان کے اندر سے کوئی چیز نہیں نکلتی، کسی چیز کا کوئی وجود ان کے اندر نہیں ہوتا، صرف اور صرف برائی کا۔
اب ایسے لوگوں کو آپ کہو کہ نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کا ذکر کرو، خیر کے کام کرو، دینداری والے کام کرو، اپنی زندگی کے رخ کو بدلو، تو وہ کہیں گے نہیں، ان کا وہ لاہیتن قلوب، ان کے دل متوجہ ہی نہیں ہوتے۔ آپ جتنا ان کو دعوت دے دیں، تبلیغ کر لیں، ان کو آخرت کی یاد دہانی کرا دیں، لیکن ان کے دل متوجہ نہیں ہوتے۔ ان کے دل جو ہے وہ کیا ہے، وہ ان چیزوں کے اندر، خواہشات کے اندر جو ہے وہ ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو لہذا ناظرین، یہ جو دشمن ہے نا، اس سے ہمیں اپنے دونوں سے، یعنی شیطان سے بھی ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اس کے جو وسوسے ہیں، اس کے جو ہتھیار ہیں، اس کے پاس جو جال ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اسی طرح نفس جو ہے، اس سے بھی، نفس کی جو شرارت ہے، شیطانی ہے، اس کی جو دشمنی ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور جیسے ہی اللہ کی طرف انسان دیکھیں نا، جب ایک انسان کوئی غلط کام کر لیتا ہے، کوئی اللہ کی نافرمانی کر لیتا ہے، اور فوراً اس کا ضمیر اگر اس کو ملامت کرتا ہے، اور اس کا ضمیر کے اندر تھوڑی سی بھی زندگی ہے، رمق ہے، وہ اس کو ملامت کرے گا، اس کو شرمندگی دلائے گا، اور فوراً اگر وہ متوجہ ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نفس لوامہ کا وجود اس کے اندر موجود ہے، جو اس کو ملامت کر رہی ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یہ جو نفس لوامہ کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے نا، کہ جو ملامت کرے انسان کو، جو غلط کام ہو گیا، نافرمانی ہو گئی، تو وہ اس کو ملامت کر رہا ہے کہ بھئی یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر جب انسان کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کرنے لگ جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے لگ جاتا ہے، اور جو ہے وہ خاص طور پر جو ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے نفس کو مطمئن کر دیتے، اور پھر یا ایتھا النفس المطمئنہ، اب یہ نفس مطمئنہ ہو گئی۔ آج کے دور کے اندر مطمئن نفس کا پایا جانا بہت مشکل ہے۔ آج کے زمانے کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ بڑے بڑے لوگوں سے ملیں، بڑے بڑے محلات میں رہنے والے، بڑے پیسے والے، بڑے عہدوں والے، لیکن آپ کو وہ مطمئن نظر نہیں آئیں گے، ان کے اندر اطمینان نہیں ہے، اور وہ آپ کو اتنے ہی زیادہ پریشان نظر آئیں گے، اسٹریس میں نظر آئیں گے۔ بھئی آپ تو یار صاحب اختیار شخص ہیں، آپ تو وزیر ہیں، آپ تو کمشنر ہیں، آپ اتنے بڑے جاگیردار ہیں، آپ تو ملٹی ملینر ہیں، بلینر ہیں، تو آپ بھی خوش نہیں ہیں، آپ کے اندر بھی چین سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ناظرین، یہ نفس مطمئنہ جو ہے، یہ اس سے دور ہیں، یہ ابھی نفس امارہ کے اندر ہی پھنسے ہوئے ہیں۔ تو لہذا اب انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے، جب اللہ کا ذکر کرتا ہے، جب وہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، جب وہ قبر آخرت کو یاد کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ ناظرین، پھر اس کے اندر جو ہے وہ اللہ کے آگے پیش ہونے کی، اکاؤنٹیبلٹی کا خیال آتا ہے کہ میں جواب دہ ہوں، مجھے جواب کل ایک دن آئے گا جب مجھے میری جواب دہی ہوگی، مجھ سے سوال جواب ہوگا۔ تو یہ بنیادی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مرکب بنایا ہے، انسان اپنی آنکھوں سے گرینری کو دیکھتا ہے، اچھی چیزوں کو دیکھتا ہے، خوبصورت چہروں کو دیکھتا ہے، خوبصورتی کو دیکھتا ہے، تو اس کی آنکھوں کو لذت ملتی ہے، آنکھیں خوش ہوتی ہیں، اور اس کو آپ کہیں گے کہ بھئی یہ تو آنکھوں کی لذت ہے، اور ہر خوبصورت چیز آنکھوں کو اچھی لگتی ہے، اور ہر کری چیز آنکھوں کو بری لگتی ہے، تو آنکھوں کی لذت حاصل ہوگی۔ اچھی آواز سنتے ہیں، اچھا کلام سنتے ہیں، اچھی بات سنتے ہیں، تو کانوں کو لذت ملتی ہے، قوت سامعہ جسے کہتے ہیں، اور اسی طرح سے قوت باصرہ، اور ان کو لذت ملتی ہے۔ اسی طرح آپ خوشبو سونگھتے ہیں تو آپ کو قوت شامہ، اس کو آپ کو لذت حاصل ہوتی ہے۔ قوت ذائقہ ہوتی ہے کہ آپ کوئی چیز، اچھی چیز کھاتے ہیں، خوش ذائقہ چیز، تو اس سے آپ کو راحت ملتی ہے، اس سے آپ کو خوشی ملتی ہے، لذت حاصل ہوتی ہے۔ تو لہذا ناظرین، انسان تو پھر وہی مکمل ہے، پھر وہی نفس مطمئنہ۔ اگر چاہتے ہیں آپ حضرات ہم کہ مطمئنہ یعنی اطمینان والی نفوس بن جائیں ہمارے اندر، ہمیں سکون حاصل ہو جائے، تو پھر کیا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اللہ کہتا ہے اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹا، کیونکہ نفس مطمئنہ کو جو لذت حاصل ہوگی وہ اللہ کے دیدار سے ہوگی، اللہ کے پاس جا کے ہوگی۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں راضیۃ مرضیہ، کہ اللہ بھی راضی اور تو بھی راضی، دونوں ایک دوسرے سے راضی۔ تو یہ مقام اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔